اس لیے اصل چیز ہے وہ اندر کا بننا، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لانے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے غیب پر ایمان لانے کا کیا مطلب، کتابوں میں لکھا ہے، اور میں نے اس کی تفصیل بھی اپنی کتابیں بھی کسی جگہ لکھی ہے، بکھرے موتی کی کسی جلد میں لکھی ہے کہ ایمان بالغیب کا کیا مطلب ہے. جو مطلوب ہے مردوں عورتوں سب کے لیے مطلوب ہے ایمان بالغیب. اور ایمان بالغیب کا کیا مطلب، جن چیزوں کو ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی اللہ اور اس کے نبی نے کہا ہے آمنا وصدقنا. اب عقلی گھوڑے نہیں دوڑتے، یہاں عقل نہیں چلے گی کیونکہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا، بات ختم ہو گئی. ہتھیار ڈال دیے گا، اللہ کے نبی نے یہ بات کہی، اللہ نے یہ بات کہی، یہ آسمانوں سے کہی. تو امام غزالی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سمندر کے کنارے کے اوپر بہلول جو مجذوب تھے یہ بیٹھے ہوئے مٹی کا مکان بنا رہے ہیں. تو ہارون رشید اور اس کی بیوی زبیدہ یہ دونوں کے دونوں چلتے چلتے ہارون رشید پہنچے اور ہارون رشید نے کہا چچا کیا کر رہے ہو، مکان بنا رہے ہو؟ یہ کہا بیٹا مکان بنا رہے ہو. کہ میں خریدنا چاہتا ہوں. اب اس نے کہا بہلول نے کہ اس کی قیمت 1 دینار ہے. اچھا میں 1 دینار دوں گا لیکن مجھے کیا ملے گا؟ ہارون رشید پوچھ رہے کہ کیا ملے؟ یہ کہا کہ میں مکان دوں گا اور دعا دوں گا کہ اللہ جنت میں تجھے مکان دے. تو ہارون رشید کی زبان سے کیا جملہ نکلا؟ مجذوب، مجنون، مشا، چل دیا. پیچھے سے زبیدہ آئی، اس کے نصیب میں خیر تھی، بڑی دیندار عورت. بعض مرتبہ بعض عورتوں کی دینداری کی وجہ سے ان کے شوہر چلتے ہیں. تو شوہر میں دین نہیں ہوتا لیکن بیوی دیندار ہوتی ہے جو خاندان کو چلاتی ہے. اور بعض مرتبہ شوہر دیندار ہوتے ہیں بیوی دیندار نہیں ہوتی جو خاندان کو چلاتی ہے. یہاں معاملہ یہ تھا کہ زبیدہ جو تھی یہ بڑی دیندار عورت. اور جو آدمی خیر والا ہوگا، میرا جملہ یاد رکھنا، جس آدمی کے دل میں خیر ہوگا تو اللہ اس سے اپنے دین کے بڑے بڑے کام لے گا. نہر زبیدہ خود ہوئی زبردست مکہ مکرمہ میں. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حج میں گئی، میں جب یہ قصہ زبیدہ کا لکھ رہا تھا تو میں بھی رو رہا تھا. میں نے کہا کیسی عورت گزری. جب مکہ مکرمہ یہ گئی اور اس نے دیکھا کہ حاجیوں کو پانی کی تکلیف ہو رہی ہے. بہت دھیان سے سننا، 5ویں جلد میں نے تفصیل سے لکھا ہے اس کو، 5ویں میں یا 4تھی میں، لیکن لکھا ضرور ہے کہ جب یہ پہنچی دیکھا کہ بہت پانی کی تکلیف ہے اور زمزم بھی اس وقت میں کچھ تھوڑا سا کم ہو رہا تھا اور سارے حجاز میں پانی کی تکلیف. تو اس نے اب چونکہ امیرن تھی، کتابوں میں لکھا ہے کہ بہت مالدار عورت، پھر بادشاہ کی بیوی، تو اس نے بڑے بڑے انجینئروں کو جمع کیا اور انجینئروں کو جمع کر کے یوں کہا کہ میں چاہتی ہوں یہاں کوئی نہر کھودی جائے اور عام لوگوں کے لیے اس کا پانی عام کر دیا جائے. تب اس زمانے کے جو انجینئر تھے انہوں نے کہا کہ صاحب یہ تو بہت مشکل کام ہے، پہاڑوں کا توڑنا اور پھر مکہ کے پہاڑ، اس کے پتھر، اور پھر ان کو جو اس میں سے نہر کا نکالنا، یہ تو ہو نہیں سکتا. زبیدہ نے کہا کہ نہیں، تم کہتے ہو نہیں ہو سکتا لیکن میرے اللہ کے نزدیک تو کوئی مشکل نہیں ہے، کرنے والا تو اللہ ہے، تم سبب اختیار کرو. ہمیشہ یاد رکھو میری نصیحت، گھر میں کوئی بھی بات ہو تو سب سے پہلے اللہ کی بات کرو. یہ کہا کرنے والا اللہ ہے. بیمار ہوا کوئی تو سب سے پہلے ڈاکٹروں کو مت پوچھو. جیسے گھر میں کوئی بیمار ہوا تو کمزور ایمان والا ہوگا کیا کرے گا؟ ارے سب ڈاکٹر صاحب کو فون کرو، گھر پہ لا. نہ، سب سے پہلے یہ کہو وہ ہوگا جو میرا اللہ چاہے گا. ہاں یہ بچہ بیمار ہوا ہے، سب سے پہلے میں صدقہ کرتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھ کر میں اللہ سے کہتا ہوں اور صدقہ بھی کرتا ہوں کیونکہ صدقہ بیماری کو دور کرتا ہے. اور پھر میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، 3 نمبر پر ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا. آج ایمان کی کمزوری کی وجہ سے کوئی صلاۃ الحاجت بھی نہیں پڑھتا اور صدقہ بھی نہیں کرتا. تو زبیدہ نے کیا کہا کہ تمہارے نزدیک مشکل ہے، میرے اللہ کے نزدیک مشکل نہیں ہے، کوشش کرو. تو اب یہ انجینئر آئے، انہوں نے کہا کہ آپا محترمہ، رانی محترمہ، ملکہ محترمہ، خرچہ بہت ہوگا،
ہم نے حساب کتاب تو لگایا ہے لیکن خرچہ بہت ہوگا. تو زبیدہ نے کیا کہا, تم مجھے خرچے سے مت ڈراؤ, میرے دونوں ہاتھ خدا کی جیب میں ہیں, تم جتنے کہتے جاؤ گے میں دیتی جاؤں گی. میرے دونوں ہاتھ خدا کی جیب میں ہیں, خدا کی جیبوں کو میں جانتی ہوں, یعنی خدا کے غیبی نظام کو جانتی ہوں. نمازیں پڑھ پڑھ کر میں اللہ سے مانگتی رہوں گی, تم کام شروع کرو. چنانچہ کام شروع ہوا, اور کام شروع ہونے کے بعد پائے تکمیل تک پہنچا, اور پائے تکمیل کو پہنچ کر یہ سارے کے سارے حساب کتاب کے دفتر اس زمانے کے اعتبار سے, کبھی اس زمانے کے جو ہے حساب کتاب جو ہے وہ اونٹوں کے اوپر, گدھوں کے اوپر وہ حساب کتاب لے کے پہنچتے تھے. جب یہ زبیدہ کے پاس پہنچے, پائے تخت اور اجازت مانگی کہ نہر مکمل ہو گئی, پانی بھی الحمدللہ آ گیا اس میں, اور حاجی جو ہے پانی سے فائدہ اٹھا بھی رہے ہیں, بس ہم حساب کتاب لے کر آئے ہیں, ہمیں وقت دے دیجئے, کون سے وقت میں ہم حاضر ہو جائیں. تو زبیدہ نے کہا کل عصر کی نماز کے بعد آنا میرے محل میں. کتابوں میں لکھا, بہت دھیان سے سننا, بہت اہم یہ مضمون ہے. کتابوں میں لکھا ہے, تفصیل دیکھ لینا میری کتاب میں, لیکن میں مختصر عرض کر رہا اس کو. یہ لکھا ہے کہ زبیدہ نے کہا کل عصر کی نماز کے بعد میرے محل میں آنا. عصر کی نماز پڑھی, یہ سارے کے سارے انجینئر جو ہے وہ سارے دفاتر کو لے کر پہنچے. زبیدہ پردے میں تھی, یہ لوگ ایک طرف بیٹھے. زبیدہ نے پوچھا کہ ہاں بتاؤ کیا حساب کتاب لائے ہو؟ یوں کہا کہ تو لمبا چوڑا حساب کتاب ہے. کہا کہ کچھ پیسے بچے ہیں یا نہیں بچے؟ پہلے ہی جواب دو. یوں کہا اللہ آپ نے جتنی رقم بھیجی ہے کچھ رقم بچ گئی ہے. تو زبیدہ نے کہا یہ میری طرف سے تم لوگوں کے لیے ہدیہ ہے. جو رقم خدا کی جیب سے میں نکال چکی ہوں اس رقم کو میں خدا کی جیب میں واپس داخل کرنا نہیں چاہتی, خدا کی جیب سے وہ نکل چکی, وہ تم لوگوں کے لیے ہدیہ ہے. تم نے اللہ کے مہمانوں کے لیے کام کیا ہے, جتنے انجینئر سب کو ہدیہ. اور آگے بتاؤ کیا ہے؟ یہ فرمایا یہ حساب کتاب دیکھ لیجئے. زبیدہ نے کہا کہ ہاں پردے کے نیچے سے مجھے حساب کتاب دے. چنانچہ جو کاغذات تھے وہ کاغذات کو زبیدہ نے لیا, اپنی پاک صاف اوڑھنی منگوائی, اس میں عود کی خوشبو لگائی, اور وہ سارے کاغذات کو جو ہے ان اوڑھنی کے اندر رکھا. سمندر کے کنارے پر, نہر کے کنارے پر زبیدہ کا مکان تھا, یہ بنگلہ تھا. اور اس نے اپنی باندیوں سے کہا کہ یہ سارے کے سارے پوٹلے اپنے سروں پر اٹھاؤ. زبیدہ بھی اٹھی اور یہ سارے کے سارے پوٹلے لے کر نہر کی طرف گئی, اور آسمان کی طرف دیکھ کر روئی, اور یوں کہا کہ اے اللہ میں ان لوگوں سے حساب کتاب نہیں لیتی,